وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز و بزرگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنا کے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رہبر بنا کے مبعوث فرمایا. اور یہ بات اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دی ہے. جو قرآن والا بنے گا، نبی والا بنے گا، ہدایت پہ ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا. جو قرآن والا بنے گا، نبی والا بنے گا، ہدایت پہ ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا. جب یہ بات اللہ طے کر چکا ہے تو مجھے میرے بارے میں اور آپ سب کو اپنے خود کے بارے میں اور ہم سب کو اپنے گھر کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں صبح شام، شادی میں، میت میں، کمانے خرچ کرنے میں، ہر ایک موقع پر قرآن کی اور نبی کی باتوں پر ہے کہ نہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر زندگی کا لانا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر وہ اپنے آپ کو قرآن اور نبی کی باتوں پر نہیں لاتا تو یہ دکھنے کے اعتبار سے ضروریات پوری کر لے گا، کیونکہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہے مقدرات سے. جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی ضروریات مقدرات سے ہی پوری ہو رہی ہے. اللہ کسی کو بنگلے میں رکھے ہیں، کسی کو جھونپڑے میں رکھے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. کسی کو اللہ ہواؤں میں اڑا رہے ہیں، کسی کو زمین پہ گھسٹتا کر دیا. تو جو مسلمان قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر اپنے آپ کو نہیں لاتا تو وہ دنیا میں ضروریات پوری کر لے گا مقدرات کے اعتبار سے. پھر مالداری آ جائے، کاریں آ جاوے، فٹ پاتھ پہ رہ جاوے، غریب ہو جاوے، بیماریاں ہو یا تندرستی مل جاوے، یہ تو مقدرات ہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں. اچھی طرح سمجھنا. دیندار آ جائیں گے تو ہم دیندار بن جائیں گے تو ہماری مقدرات کے تقدیر تو اللہ طے کر چکا ہے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے تو ہم ایسے بن جائیں گے، ایسے کہ نہیں. وہ تو جو بننا ہے، جو بگڑنا ہے وہ مقدرات طے ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں. فرعون اس کو مصر کی حکومت دی تھی، اللہ نے دی تھی. وہ پہلے سے بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے. وہ بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا تھا بادشاہ بن گیا ہے. وہ تو ایک عام آدمیوں میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی تقدیر میں حکومت لکھی تھی. اس کو حکومت کی کرسی پہ اللہ نے بٹھایا. حالانکہ اللہ کو معلوم تھا یہ پیدا ہو، اس کے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے. اس کی تقدیر میں بادشاہت لکھی اللہ نے. قارون پیدا ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ کو معلوم تھا کہ قارون کیا کرنے والا ہے مالدار بن کے. پھر بھی تقدیر میں مالداری طے دی اللہ نے، تقدیر اللہ نے لکھی ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن والا، نبی والا نہیں بنتے. میں دھوکے کی مثال دوں. میرے بھی 3 بچے ہیں، پڑوسی کے بھی 3 بچے ہیں.
میری بھی چھوٹی سی کپڑے کی دکان ہے، پڑوسی کی بھی کپڑے کی دکان ہے، ہم دونوں کی بازو بازو میں دکان ہے. جماعت میں جاتا ہوں وہ نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھتا، اس کے بعد ٹی وی ہے میرے وہاں نہیں ہے، اس کے بچے وہی اسکول میں جا میرے بچے جاتے ہیں، اس کے بچے مدرسے میں میرے بچے مدرسے میں جاتے ہیں. پھر وہ سوچنے لگے کہ کیا فرق پڑتا ہے، نماز پڑھو جماعت میں جاؤ، اس کے 3 بچے میرے 3 بچے، اس کو بھی روزی روٹی مل رہی میرے کو، کیا فرق پڑ گیا اس کے نماز پڑھنے سے، اور کیا فرق پڑ گیا میرے نماز چھوڑنے سے، اور کیا فرق پڑ گیا اس کے جماعت میں جانے سے. میں تو گیا نہیں، مجھے کیا فرق پڑ گیا، میرے 3 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ دھوکے میں آ رہی ہے کہ یہ جو دکھ رہا ہے یہ مقدرات ہے، تقدیر ہے. لیکن قرآن اور نبی کی بات کا ماننا، یہ اس کے انعامات، اس کے اللہ کی طرف سے اجر اور وعدے وہ کچھ اور ہے. وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے وہ تو فرض ہے. لیکن ایک مسلمان کے دھوکے میں پڑتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ قرآن کی باتوں پر یقین اور نبی کی باتوں پر یقین اس کا کمزور ہے، اور یہ دنیا کے ظاہری ماحول اور حالات سے یہ متاثر ہے. اسی لیے کیا فرق پڑتا، چلنے دو نا کہ بڑھاپا آیا پھر بھی داڑھی کٹانا بند نہیں کرتا. میں کھل کے بول رہا ہوں، بڑھاپا آیا ٹخنے سے اونچا پینٹ پائجامہ نہیں کرتا، ٹوپی پہن کے نہیں پھرتا، مسجد میں نہیں آتا. بوڑھی ہو گئی عورت گندے گانے اور پکچر دیکھنا نہیں چھوڑتی گھر میں. وہ سمجھے کیا آج تک کا تو رہے، کیا فرق پڑ گیا ہم کا ایسے رہے، ہم نے اتنے گناہ والے کام کے پھر بھی دیکھو ماشاءاللہ چھوٹا گھر تھا بڑا ہوا، پنکھا نہیں تھا اے سی لگ گیا. یہ دھوکہ ہے. لہذا بھائیو میں اور آپ نیت کریں، ہم زندگی کے ہر موڑ پر ہر صبح ہر شام قرآن والی نبی والی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ. ہر پل کا دین سیکھنا ہے اور ہر پل کا دین عمل میں لانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا جو آخری دن تھے، اس کو 12 دن کو بہت اہتمام سے لکھا ہے. آخری 12 دن شمائل ترمذی بہت اہتمام سے لکھا گیا، بڑی وضاحت سے لکھا گیا. اس کے اندر بہت ساری باتیں، میں کچھ باتیں ابھی رکھتا ہوں. جیسے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا 3را دن تھا کہ اب 3 دن بعد جانا ہے. تاریخ کسی کو پتہ نہیں تھی، لیکن اندر لکھا ہے کہ 3 دن پہلے کی بات ہے دنیا سے جانے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں. آپ نے کہا عمر کوئی مٹی کا ایسا کچھ اٹھا لاؤ جس کو اپنے اندر لکھا ہے تھال، کوئی تھالی تھال اٹھا لاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ لکھ لو. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہت کمزور ہیں اور پہلے بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں، ابھی آپ آرام کیجئے، طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے گی پھر مجھ سے لکھوانا، میں لکھ لوں گا. نہیں لکھا. اور آپ کا آخری رات جب صبح پردہ فرمانے کا ہے دنیا سے، حضرت علی موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہے. نبی نے کہا علی کچھ مٹی کا برتن لے آؤ، میں آپ سے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، وہ لکھ لو. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو لکھوانا چاہتے ہیں کہہ دیجئے، میں یاد کر لوں گا، پھر لکھ بھی لوں گا، دوسروں تک پہنچا بھی دوں گا. یہ دونوں واقعے میں ہم سب سنی مسلم ہیں، لیکن جو سنی مسلمان نہیں ہے، جن کے ذہنیت ہمارے نبی کے بارے میں کچھ اور، جس کو شیعہ کہتے ہیں، کوئی بیٹھا ہو تو برا نہ لگا، لیکن بات صحیح ہے، وہ یوں لکھنے لگے اس واقعے کو کہ حضرت عمر نے لکھنے کا اس لیے منع کر دیا کہ وہ یوں جانتے تھے کہ نبی لکھانے والے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا. سمجھ نہیں؟ اس لیے نہیں لکھا. ورنہ جیسے نہیں وہ کچھ لوگ بولتے ہیں دمادم مست کلندر، آگے کیا علی کا 4تھا نمبر، اپنے کیا بولنے کا، ارے بولو نا، پہلا نمبر کس کا ہے، ابو بکر صدیق کا. وہ بول رہے ہیں دمادم مست کلندر، اپنے بھی یہی. ارے بھائی کچھ سمجھو کہ تم کیا بول رہے ہو.
दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर है, अबू बकर का पहला नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ऐसे नहीं बस जो आया बस जो सुना जो अका बोल, अरे भाई कुछ समझो क्या बोल रहे हो, अपने बच्चे भी वही शुरू कभी ये बेटा क्या बोल रहा है, जो मर्जी है वो बोले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कि या रसूल अल्लाह आप जो कहते हो मैं याद कर लूँगा, लेकिन बस आपने 3 छोटी छोटी बातें कही, अस्सलात अज़्ज़कात वमा मलकत अयमानुहुम, ये छोटी छोटी 3 बातें हैं, इसको बहुत एहतमाम से लिखा है। ये आपकी आखिरी बात आखिरी रात की हज़रत अली के वास्ते से उम्मत के फ़र्द तक पहुंची है। अस्सलात अज़्ज़कात वमा मलकत अयमानुहुम, इसमें 3 बातें। पहली बात अस्सलात, हमारे नबी ने आखिरी बात जो उम्मत तक पहुंचाई अस्सलात, नमाज के बारे में कहा है कि नमाज का एहतमाम करना, नमाज पढ़ते रहना। अब ये नमाज की बात नमाज तक को रोक के अल्लाह उलमा का भला करे कि हमारी कैसी रहबरी। अस्सलात के मानी नमाज पढ़ना तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नमाजें शुरू हुई कब कि भाई कुछ साल जिंदगी के गुजर गए, अपनी मर्जी में अपनी मस्ती में, फिर कहीं बयान सुन लिया, कहीं कोई ने आके समझाया, कहीं इज्तिमा में चले गए, दुआ के लिए गए थे। दिल की दुनिया पे अल्लाह का कब्जा, मुसर्रिफुल कुलूब वो है और मुकल्लिबुल कुलूब वो है। दिल पलट दिया और 30-32 साल 40 साल की उम्र में कुछ दिल में कुछ आया, तब्दीली आई, चलो मैं नमाज शुरू कर। जो पिछली नमाज छूटी उसका क्या करना? उलमा ने रहबरी की है, वो नमाजें अदा करो, इसको कज़ाए उम्री कहते हैं। ऐसे नहीं अरे अल्लाह बड़ा बादशाह है, माफ करने वाला है, तुम्हारे 10 रुपए भी माफ ना करो। कितने रुपए? समझ नहीं बात। वो हज के सफर में एक साथी थे, साथ में लोग कह रहे दिमागी माजूर है, वाकई दिमागी इतना माजूर के इस्तिंजा में से आओ तो रूम भूल जाओ कि ये है कि ये है, ऐसा मालूम। लेकिन पैसे के बारे में बहुत पक्का, तुमको करीब 15 रियाल कल दिए थे, हाँ बराबर 15, अब 16 बचे हैं कि नहीं, 11 बचे, बराबर हिसाब याद हो। तो लोग यानी ये अपने पे सोचने का, दूसरे कहाँ हुई उनको गांडा बात, दूसरों का कभी नहीं सोचने का, सब बात कितने सोचने की। बोला बात मैं हर जगह ये बोला, हर बात अपने पे क्या तू ऐसा मत करना, दूसरों के बारे में उल्टा सोचने का नहीं। बोला नफरतें बढ़ेगी, मोहब्बत घटेगी। हमको तो नफरतें खत्म करनी है, मोहब्बत बढ़ानी है। तो अपनी बाकी नमाजों को पूरा करो जो छूटी। तो लोग क्या करते हैं कि भाई कज़ाए उम्री पढ़ने की तो कब पढ़े, तो किसी ने यूँ समझा दिया कि इशराक और चाश्त और अव्वाबीन और तहज्जुद में ये पढ़ो, तो ये पढ़ने को मना तो नहीं कहते, लेकिन उसको अच्छा नहीं समझा गया। लोग यूँ कहते हैं, वो मिसाल दे करके कि तुम पर ज़कात बाकी हो तो नफिल सदका नहीं देने का, हालांकि ऐसा नहीं है। ज़कात अपनी अलग चीज़ है और नफिल सदका अपना अलग चीज़ है। तुम्हारी कज़ाए उम्री बाकी में इशराक चाश्त अलग है, उसकी फजीलत के साथ कज़ाए उम्री अलग है। कब पढ़ने की? असर से मगरिब में कोई नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, कज़ाए उम्री पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन मस्जिद में इसलिए मना है कि जिसको कोई देखेगा भाई कौन सी नमाज पढ़ता है तो सबको बोलना पड़ेगा मैं कज़ाए उम्री पढ़ रहा हूँ। घर में पढ़े, असर से मगरिब में कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। अल्लाह करे कि बात समझ में आए। फजर की 2 सुन्नत और फर्ज के बीच में कोई नमाज नहीं है, कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। ये मौके हैं कज़ाए उम्री पढ़ने के। ज़ोहर से असर तक पढ़ते रहो, मगरिब से इशा तक पढ़ते रहो, इशा से फजर तक पढ़ते रहो। मैं नियत कर, आप नियत कर दो जो नमाज छुट्टी पूरी करेंगे। ये छोड़ने की नहीं है, हम अपने पैसे नहीं छोड़ते हैं, हम अपने मुतालबे कभी नहीं छोड़ते। तो ये अल्लाह की तरफ से हम पर मुतालबा है। प्यारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर सबसे पहले आमाल में नमाज फर्ज की गई, कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज सही निकल गई उसके बाकी आमाल को अल्लाह दुरुस्त कर देगा। एक बात। दूसरी बात, जब किसी का इंतकाल होता है
لوگ اعلان کرتے ہیں، یہ آج کل ابھی چلا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں تھا، ابھی شروع کیا ہے لوگوں نے، انتقال ہوتا تو اعلان کرتے ہیں بھائی ہمارے باپ نے کسی کو ستایا ہو، سنا ہے کبھی؟ یہ ایسے شروع کر، ایسے پہلے کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نیا، ذرا دیکھو ہم نے اعلان کرا ہمارے باپ کے اوپر، کیا اعلان کرا؟ ہمارے باپ نے کبھی کسی کو ستایا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ابھی تو سب کو ستا رہا ہے، وہ کب معافی مانگے گا تیرا بیٹا میت میں؟ نہیں سمجھ نہیں بات، تو اپنے باپ کی معافی مانگ رہا ہے، تو سب کو ستا رہا ہے، تو تیری معافی کو تیرا بیٹا مانگے گا میت میں؟ تو بھائی تو ابا کی معافی مانگ مت مانگ، تو لوگوں کو ستانا چھوڑ دے۔ حضرت کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر ابا کی معافی نہیں مانگے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن تو ستانا بند کر دے لوگوں کو، ماں کو ستا رہا ہے، بھائی کو ستا رہا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے، مسجد کے امام کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو ہی پریشان کرتا، اور اعلان کیا کرا ہوا؟ میرے ابا کو کسی نے ستا تو میں وہ معاف کرتا ہے، برابر ہے، تو کیوں ستا رہا ہے سب کو؟ تو ایسے اعلان کرتے ہیں میرے ابا کو کوئی نے ستا تو میں معاف کرتا ہوں، اور میرے ابا نے یوں تو وہ اپنا سب، میرے ابا نے کبھی کسی سے لیا ہو تو آ کے بولے ہم دینے کو تیار ہیں، ایسا اعلان کرتے ہیں، اور ابا نے کوئی کو دیا ہو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، کیا حافظہ معاف کر دیتے ہیں بھائی دے جائیے ہو، یہ تک تو ٹھیک ہے، اعلان گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ خالی ایسے شروع کر دیا۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو بات ہمیں علماء سمجھا گے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اعلان کرنا نہ فرض تھا نہ واجب تھا، لیکن یہ مرنے والے باپ کی نمازیں چھوٹی، اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ ابا کی اتنے سال کی نمازیں باقی، اللہ کا قرض ہے، اس کے نماز کا فدیہ دو۔ باپ کے پیسے کسی نے مانگے تھے تو بھائی ہم دیں گے تم کو، دھیرے دھیرے کر کے بھی چکا دیں گے، دوبارہ دیوا ادا کریں گے، تو مخلوق کے دیوے ادا کرنے کے خالق کا دیوا نہیں ادا کرے۔ آپ سب سے کہہ رہا ہوں جب کبھی کسی کی تعزیت میں جاؤ تو کہو بھائی آپ کے گھر میں جس کا انتقال ہوا اس کی نمازیں باقی ہے، گنتی کرو، اس کی نماز کا فدیہ دو، کس کو دو؟ مدرسے میں دے دو، بیوہ یتیم مسکین، جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ نماز کا فدیے کی رقم لے سکتا ہے۔ حالات بہت سخت ہیں لوگوں کے، نمازوں کے فدیے نکالو، ایک دن کی 6 نماز گننے کی ہوتی ہے، وطر کو بھی ایک نماز گنا گیا، ایک دن کی 6 نماز۔ ابھی پچھلے 3 ہفتے پہلے ایک کے انتقال پر جانا ہوا تھا، ان کے گھر کے ابا کے بیٹھے بیٹھے اس کے نماز کے فدیے کی 4.25 لاکھ روپے گنتی کی، ان کے بیٹے کو ایمانداری تھی کہ ہاں ہم دے دیں گے، کہاں دیں گے؟ تم جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لو، وہ میں نہیں بتا رہا آپ کہاں دیں گے، لیکن گنتی کرتے تو وہاں 3 بوڑھے آدمی نے کہا ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی دیوا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اس کی نماز الصلاۃ کہہ لگی کہہ کر کے اس میں یہ بات ہے کہ تم بھی نماز پڑھو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا کہو، اور چھوٹی ہوئی نماز ادا کرو، جو مر گیا اس کا فدیہ دو۔ اللہ میرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسے ہی الزکات، کہ بھی زکات ادا کرو، تو زکات ادا کرنا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ وہ رمضان میں ایک آدمی اگر کہنے لگا کتنی جلدی رمضان آ گیا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ میں بولا تو مہینے خدا کے آیا، اس کو زکات دینی تھی، وہ حساب کرنے آیا تھا زکات کا کہ بھائی میرے پاس آیا کہ اتنا اتنا زکات میں گنتی کر دیتا ہوں، پھر کیا بول رہا ہے کتنی جلدی رمضان آ گیا؟ جلدی کہاں سے آیا؟ 11 مہینے کا، آپ کو ہی بولو ایسے ہی بولتے ہیں وہ کتنی جلدی آ گیا، ارے بولو نا، نہیں سمجھ نہیں بات، اتنی جلدی کہاں ہے وہ 11 مہینے، لیکن بس وہی زکات دینے کی ہے، روزہ رکھنے کا ہے، کپڑے سکھانے کے ہیں۔ ارے بھائی تم نے لوازمات گھڑ دیے ہیں، ورنہ رمضان تو ایسا کہ لوگ کو کہیں پورا سال رمضان ہو تو اچھا، ایسا کہے رمضان کے چاہنے والے۔ تو الزکات میں زکات کے بارے میں جملہ صاف کہہ رہا ہوں، زکات دینے کا اہتمام کریں اور زکات لینے میں احتیاط کریں۔ بہت صاف بول رہا ہوں، زکات دینے کا اہتمام کریں اور زکات لینے میں احتیاط کریں۔ یہ مدرسے والے ان کی بہت ساری ترتیب ہے اور وہ اس کے بغیر مدرسے کا بڑا مسئلہ ہے، تو وہاں تو خود دل کھول کے زکات کے پیسے دے رہے ہیں، لیکن جو گھریلو لوگ ہیں وہ جو مانگتے ہیں تو دینے والا تحقیق بھی کرے، تجسس نہ کرے، جاسوسیاں نہ کرے، تحقیق کرے کہ صحیح زکات ادا ہو جائے، اور لینے والا ایک چھوٹی سی مثال دی زکات کے بارے میں۔
بہت پیاری مثال دی. اور وہ مثال جو میں اکثر بولتا ہوں کہ دیکھو نفرتیں گھٹاؤ محبتیں بڑھاؤ. نفرت گھٹانا ہماری ذمہ داری ہے, محبت بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان کے ساتھ. کہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا سمجھایا مثال دے کر, وہ چھوٹے بچے آنکھ مچولی کھیلتے اپنے میں, اس کو بولتے ہیں ٹھپا ٹھپا. کھیلے ہوں گے کبھی آپ لوگ کے نہیں, آپ لوگ تو کہیں سب سیدھے بچپن سے کہ ایک آنکھ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے باقی سب چھپ جاتے ہیں, پھر وہ آنکھ کھول کے ڈھونڈنے جاتا ہے سب کو. تو وہ چھپنے والے یوں نیت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ ڈھونڈ سکے, اور یہ نیت کرتے ہیں کہ مجھے سب دکھ جائے. تو مالدار زکوٰۃ کے پیسے لے کے غریبوں کو ڈھونڈتا پھرے اور غریب اپنی غریبی چھپاتا پھرے کہ اس کے آگے ظاہر نہیں ہوگا, اس کو معلوم ہے کہ میں غریب ہوں. یہ محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے. غریب اپنی غریبی کو حد درجے چھپاتا ہو, اللہ کے سوا کسی کے آگے محتاج کی ظاہر نہ کرے. فاقہ آیا تو اللہ کو معلوم ہے, غریبی آئی تو اللہ کو معلوم ہے, اور مالدار پیسہ لے کے پھرتا رہے کہ بھی کون محتاج ہے, کون بیوہ ہے, کون اس کے لینے کے مستحق ہے. یہاں تو غریب آ گیا مالدار کے گھر پہ, جگہ دیتے ہو بھائی, تو یہ کیا بتا چل جا 27 روپئے ہو, دینا دے 27 روپئے الگ فضیلت آنے والی ہے, دے دے ابھی 27 گلی کپڑے کا ٹھیک ہے دے گا. نہیں سمجھ نہیں بات. جمعرات کو آنا, جب آنا تب آنا, تو بھائی تیرے پاس ہے تو دے دے, نہیں تو دوسرا دے دے, جھڑکی نہ دیتا ہے ان کو. تو یہ نفرتیں بڑھتی ہے. وہ مانگنے آیا میرا حق لا زکوٰۃ پر, یہ وہ غریبی چھپا میرے آگے, نفرتیں بڑھانے کا کام ہو رہا ہے. لہٰذا بھائیوں زکوٰۃ تو دینی ہے, اس کے علاوہ ہمارے مالوں میں اچھی طرح سمجھنا بہت سارے حقوق ہیں. اللہ نے 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کے کہے, تو 2.5 روپے زکوٰۃ کے نکال کر 97.5 روپے صاف ہوئے, اس میں سے اور پیسے نکال کر بھی دو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جس کا انتقال ہو گیا اس کی بھی زکوٰۃیں گن گن کر کے ادا کرنے کی, کیونکہ یہ بھی اللہ کا قرض ہے. تیسری بات اپنے نبی نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, خصوصاً نوکروں کے ساتھ. گھر میں کام والیاں کام والے رکھے ہیں, دکان پہ کہیں کام والے کام والیاں رکھی ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کی لمبی تشریح ہے, یعنی ان کے سختی نہ کرنا. ابو مسعود, ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ عنہ, ایسے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے اپنے نوکر کو, اور پیارے نبی نکلے. دور سے کہا ابو مسعود, جیسے تو اپنے نوکر کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے نا, اس سے زیادہ طاقت اللہ کی کہ تجھے مارے. فوراً ہاتھ نیچے کر دیا. دیکھو ایک بات سبق سیکھنے کی میرے اور آپ کے لیے, کسی بڑے نے کوئی بات کہی, مولوی صاحب نے, مفتی صاحب نے, محلے کے بڑے نے کوئی بات کہی, اس کو اس وقت مان ہی لو. او مفتی صاحب تم کو معلوم نہیں ہے کیا, ارے یہ کوئی بات ہو, ان کے سامنے ہی او مولانا تم کو معلوم ہے, تم جاؤ. یعنی تم کیا سمجھتے ہیں مولانا کو, مفتی صاحب کو, بڑے بوڑھے کو کیا سمجھتا ہے, ایسی زبان درازی کرتا ہے. ابھی میں نے جوان وہاں پر بڑوں کی بات ماننے پر ہی پورے بیانات کی, ابھی جب میں بات کر دیا ہے کہ بڑوں کی بات ماننا صحابہ میں کتنے درجے کا ہے. ابو مسعود کو نبی نے کہا کہ تو جیسے مارنے کی طاقت رکھتا ہے, اللہ کس سے زیادہ کرتا ہے. ہاتھ نیچے کر کے پوچھا یا رسول اللہ میرے نوکر میری نافرمانی کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا ابو مسعود جتنے درجے کی نافرمانی ہے اتنی تو سزا ٹھیک ہے, ورنہ زیادہ سزا دے گا تو قیامت میں ان کی نافرمانی تیری سزا دونوں کو وزن کیا جائے گا, اور اگر تیری سزا بڑھ گئی تو اللہ کا تجھے سزا ملے گی. اسی وقت نوکر سے کہا جا بھائی تیری چھٹی قیامت کا مطالبہ مجھ سے ادا نہ ہوگا. ایک سمجھنے کی بات ہے آخرت کے لحاظ بھائیوں. ہر ایک کے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نوکر ہوتے ہیں, ماتحتی میں لوگ ہوتے ہیں. ایک بات بول کے پوری کرتا ہوں. ابو ذر غفاری کے ایک نوکر تھے جو حبشی تھے. ایک دن ابو ذر غفاری نے غصے میں کہا, جس کا ترجمہ یہ اے کالیا, اپنی زبان کا ترجمہ اے کالیا, ایسے بول دیا. عربی میں بولا, میں اس کا ترجمہ اے کالیا. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ابو ذر غفاری ایسا بولے تو کیا کہا, ابو ذر غفاری میں ابھی بھی زمانہ جہالت کی بو باقی ہے. اور جب یہ ابو ذر غفاری کو پہنچے بہت روئے کہ میرے میں جہالت کی بات ابھی بھی باقی ہے, کہ میں نے ایسا مطلب ہم کس کو کیسا کیسا بول کے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق